الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال الله تعالى في مقام آخر ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماہ رمضان کر الوداع ماہ رمضان کر الوداع دل کو بھائے نہ تیری جدائی تیری فرقت میں زخمی ہے سینے تیری فرقت میں جلتے ہیں سینے کیسے گزریں گے 11 مہینے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں اور محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمانوں مومنوں آج بڑا اہم دن ہے یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے پر انعام کے طور پر عطا فرمایا اس دن اللہ رب ذوالجلال روزہ رکھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں
تلاوت و اذکار کرنے والوں، نوافل پڑھنے والوں، خیرات و صدقات کرنے والوں کو انعام کے طور پر بخشش اور مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ عام طور پر دستور ہے کہ ملازمین کو پہلی تاریخ میں اجرت مل جاتی ہے، ان کی تنخواہ مل جاتی ہے، سیلری مل جاتی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی مومنین کے لیے یہ ایک قسم کی سیلری اور تنخواہ کا دن مقرر کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری خوشی اور عید کا دن ہے۔ یہ خوشی اور عید کا دن اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں انعام کے طور پر دیا، اور امتوں میں عید کے خوشی کے دن مختلف شخصیات سے وابستہ ہوتے ہیں، مختلف واقعات سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری عیدوں کے دن اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے عبادت سے وابستہ کر دیے ہیں۔ ان کا تعلق کسی شخصیات سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت سے ہے۔ بنی اسرائیل کی عید کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے فرمائش کی تھی کہ اے نبی، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے سچے امتی ہیں، تو پھر آپ رب سے دعا مانگو کہ رب ذوالجلال ہمیں آسمان سے دسترخوان بھیجے، اس خوان میں کھانا ہو، ہم کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس نبی نے کہا تھا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس دن کو ہم ہر سال عید کے طور پر منائیں گے، یادگار کے طور پر منائیں گے، تو فلان دن فلان تاریخ کو فلان جگہ رب ذوالجلال نے ہمیں آسمان سے خوان بھیجا اور ہمیں کھانا بھیجا، ہم نے کھایا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لأولنا وآخرنا، اے رب ذوالجلال آسمان سے کھانے کا خوان منگا دے، آسمانوں کی طرف سے ہمارے لیے کھانا بھیج دے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، یہ ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہوگا، ہمارے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہوگا۔ وَآیَةً مِّنْکَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کا نبی دعا مانگتے رہے، یا رب ذوالجلال ہمیں دسترخوان عطا فرما، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، ہمارے اول اور آخر والوں کے لیے۔ یا رب ذوالجلال یہ تیری طرف سے ایک معجزہ ہوگا، ایک نشانی ہوگی۔ یا رب ذوالجلال ہمیں کھانا کھلا، ہمیں رزق عطا فرما، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں میں کھانا تو بھیجوں گا، لیکن اس کے بعد اگر تم مکر گئے، ایمان سے مکر گئے،
معجزے سے مکر گئے تو پھر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو سزا نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یا رب ذوالجلال۔ تو رب ذوالجلال نے آسمان سے ان کے لیے کھانا بھیجا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانا بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کھانا آ رہا ہے، وہ آ گیا، جتنے لوگ تھے انہوں نے جی بھر کے کھایا، ان میں گوشت بھی تھا، روٹی بھی تھی، دوسری چیزیں بھی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو کھانا دیا، تو کھانے کے دن کو انہوں نے عید کے طور پر منایا۔ ہر سال وہ عید کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جو ہمیں عید دی ہے، رب ذوالجلال کے نبی نے فرمایا کہ رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اور بارشیں اور بخششیں برستی ہیں، جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے پہلے 10 دن اس کی رحمت کے رکھے ہیں، دوسرے 10 دن اللہ نے بخشش کے رکھے ہیں، تیسرے 10 دن اللہ نے جہنم سے نجات اور آزادی کے رکھے ہیں۔ علماء کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بھاگتے ہیں، وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کو پہلے عشرے میں ہی بخش دیتا ہے، اپنی رحمتیں ان پر کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، جب وہ پہلے عشرے کے 10 روزے رکھتے ہیں، دوسرے عشرے کے 10 روزے رکھتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن برائیوں سے پھر توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ان گناہ گاروں کے گناہ بھی دوسرے عشرے میں معاف کر کے ان کو جنتی بناتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، نیکیاں کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں یا نیکیوں سے بھاگ جاتے ہیں، جب وہ پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، دوسرے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، تیسرے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، اس سے پہلے وہ جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، تو اللہ کے سامنے جب وہ 30 روزے یا 29 روزے پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ وآخر عتق من النار، اس کے آخری عشرہ جہنم سے نجات کا، آزادی کا عشرہ ہے۔ تو مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر الگ ہے، عید کی رات الگ ہے، تو لیلۃ القدر میں بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، عید کی رات میں بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آ کر مومنین کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر عید کے صبح گلیوں میں اور راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مبارکبادیں دیتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومنو، اے مومنو، تم نے اللہ کے حکموں کو بجا لایا، تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی اور رب ذوالجلال نے تمہیں بخش دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب ذوالجلال فخریہ طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ، اے فرشتوں مجھے بتاؤ اس مزدور کا کیا حق ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کا حق یہ ہے کہ انہیں پوری اجرت دی جائے، اجرت بھی پوری دی جائے، مزدوری بھی پوری دی جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے نیک مومن بندوں کو بخش دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے راستوں پر بیٹھتے ہیں، مسلمانوں مومنوں کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کی آوازیں جن اور انسانوں کے سوا باقی جانور اور مخلوق سنتی ہے، ہم صرف نہیں سنتے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیدگاہ میں مسلمان مومن پہنچے، اب دیکھو
ہماری خوشی کی ابتدا بھی اللہ کی عبادت سے، دوسروں کی خوشیوں کی ابتدا کھانے پینے سے، دوسروں کی خوشیوں کی ابتدا جشنوں سے، دوسروں کی خوشیوں کی ابتدا ناچ گانے سے، میوزک سے، لیکن ہماری خوشیوں کی ابتدا اللہ کی عبادت اور بندگی سے۔ سب سے پہلے اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھے، اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوئی تو نماز فرض ہے، فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اس نے صدقہ فطر نہیں دیا تو صدقہ فطر دے، غریبوں سے ہمدردی نہ کر سکا تو غریبوں سے ہمدردی کرے، اور جو ہے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ سب سے پہلے اپنا سر جھکائے رب کے سامنے، یا رب ذوالجلال یہ دن بھی آپ نے دیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق نجات پا گیا وہ آدمی کہ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جس نے پاکیزگی اختیار کی، نیک عمل کیے، خود کو برائیوں سے بچایا اور صاف ستھرا رہا، کپڑے بھی صاف، سوچیں بھی صاف، اعمال بھی صاف، خود کو صاف بنایا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے خود کو صاف ستھرا کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ الحمدللہ ہم عید کے دن خوب نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، فالتو بال صاف کرتے ہیں، ناخن صاف کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، پاؤڈر کریم لگاتے ہیں، اچھی طرح خود کو مل مل کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے روح کو بھی صاف کرو، اپنی نیتوں کو بھی صاف کرو، اپنے اعمال کو بھی صاف کرو، اپنے حساب کتاب کو بھی صاف کرو، اپنے معاملات کو بھی صاف کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کو نہ ستاؤ، اگر کسی کو ستایا تو اس سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ مانگو، اللہ کی نافرمانی کی ہے تو توبہ کرو۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کی عبادت کی، پھر آ کے نماز پڑھی۔ یہ کس بارے میں؟ عید کے بارے میں، عام نمازوں کے بارے میں بھی ہے، عید کی نماز کے بھی بارے میں ہے۔ اور جب نبی نے فرمایا جب عیدگاہ پر آتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم نے سارا مہینہ میرے حکم کے مطابق گزارا ہے، آج تم یہاں آ گئے ہو تو میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ مسلمانوں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ عبادت سے معاف ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن چند گناہ میں بھی بتا دیتا ہوں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، جھوٹ بولنا، گلا کرنا، یہ جو ہے تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کسی کے پیسے کھانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی تفصیل میں نہیں بیان کرتا، تو اسی لیے رمضان شریف کا جو مہینہ آیا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ آج کا دن انعام کا دن رکھا ہے۔ جب مومن نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخشے بخشے چلے جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، لیکن ہم جا کر فضولیات میں لگ جاتے ہیں۔ جو مسلمان رمضان میں نماز پڑھنے آ گئے تھے، آتے تھے، وہ عید ہوتے ہوئے ہی مسجدوں سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ بس نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ نہیں، ہر وقت نماز فرض ہے، اور نماز سے جو ہے تو کسی کو چھٹی نہیں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو چاہتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری نظروں میں صرف دنیا کی زندگی ہے، آخرت کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی بھلا اچھی ہے، بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کا بڑا کر و فر تھا، اور جنہوں نے بڑی بڑی بادشاہتیں کی، بڑی بڑی حکمرانیاں کی، بڑے علاقے فتح کیے، لیکن جب چلے گئے، شاعر کہتا ہے جب جائیں گے یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جب جائیں گے یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا اپنا لباس ہوگا۔ یا دوسرا شاعر کہتا ہے کہ سکندر جب گیا یہ دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا یہ دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر وہ بادشاہ ہے کہ جو مشرق سے فتوحات شروع کی مغرب تک پہنچ گیا، جنوب سے فتوحات کی شمال تک پہنچ گیا، یعنی پوری دنیا پر سکندر نے بادشاہی کی۔ وہ سکندر بھی جب جانے لگا تو کہتے ہیں اس نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دو۔ اس کے ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے گئے۔ جب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا لوگ حیران تھے کہ اس کے ہاتھ کفن سے کیوں باہر ہیں۔ تو پھر کسی نے اس کا کیا مطلب بیان کیا، کسی نے کیا مطلب بیان کیا۔ ایک اللہ والے نے یہ بیان کیا کہ لوگوں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ تھا، میرے پاس کتنی بڑی دولت تھی، میرے پاس کتنی بڑی فوج تھی، میرے پاس ہر چیز تھی، لیکن میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ یہ 2 گز کفن کا ٹکڑا میں لے جا رہا ہوں، یہ بھی خوش نصیبوں کو ملے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو جانور کھا جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو جل جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی، تو یہ خوش نصیبوں کو یہ کفن کا ٹکڑا بھی ملتا ہے۔ موت یقینی ہے، کفن یقینی نہیں ہے۔ تو انسان، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے، رب مہربان سے تمہیں کس نے بہکایا، تو نے رب کو کیوں چھوڑا۔ الذی خلقک فسواک، وہ رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر صحیح طریقے سے تمہیں پیدا کیا، اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، تمہیں برابر کیا، تمہارے ہاتھ برابر، پیر برابر، تمہاری آنکھیں برابر، چہرہ برابر، کان برابر، اندرونی اور اعضاء برابر، تمہارا قد برابر، ہر چیز کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ فعدلک، اعتدال سے بنایا، تمہیں برابر برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا، جس طرح جو صورت چاہیے اللہ نے تمہیں دے دی، جو قد چاہا اللہ نے تمہیں دے دیا، جو مقام و مرتبہ اللہ نے چاہا تمہیں دے دیا۔ پھر کلا بل تکذبون بالدین، پھر تم قیامت کو کیوں جھٹلاتے ہو، پھر اللہ کو کیوں جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے لوگو تم پر میرے نگہبان چوکیدار رہتے ہیں، کرامن کاتبین رہتے ہیں۔ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ دائیں طرف، دوسرا فرشتہ بائیں طرف، نیکیاں کرتا ہے تو دائیں طرف والا لکھتا ہے،
برائیاں کرتا ہے تو بائیں طرف والا لکھتا ہے، اور جب برائی کرتا ہے تو دائیں طرف کے والا کہتا ہے فلاں نہ لکھو، مت لکھو۔ ہو سکتا ہے توبہ کرے، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر دائیں والا کہتا ہے اب لکھ لو، لیکن جب نیکی کی تو دائیں طرف والا فوراً لکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ارادے بھی لکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے رب ذوالجلال نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا کرم کیا کہ رب ذوالجلال نے آج ہمیں عید الفطر کا دن دیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ روزے داروں کے لیے ہے، اور یہ تراویح پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، جو مسلمان ہے، اور پھر ثواب کی نیت سے رکھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا من قام فی لیلۃ القدر، جو رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مومنوں مسلمانوں، رمضان کے روزے فرض تھے جو چلے گئے، تراویح سنت مؤکدہ تھی جو چلی گئی، صدقہ فطر لازم ہے، جس نے ادا کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ہوتے ہوئے گنجائش ہوتے ہوئے طاقت ہوتے ہوئے جو ادا نہیں کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج بڑا اہم دن ہے، بخشش کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد جس نے 6 روزے رکھے، یہ نفلی ہیں، فرض واجب نہیں ہیں، یہ نفلی ہیں، جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جن کے روزے قضا ہو گئے وہ رمضان کے بعد فوراً رکھیں، کوشش کریں۔ کیوں؟ سردیوں کا انتظار کرو گے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیا تم لکھوا کر لائے ہو کہ سردیوں تک تمہاری زندگی ہے؟ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، اسی لیے موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ اور جس نے قضا روزے نہیں رکھے، اسی طرح موت آ گئی اور روزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، اب جو ہے تو رمضان ختم ہو گیا ہے، آج سے عید ہے، پھر جو ہے تو عام روٹین ہے۔ تو مسلمانوں، 1 مہینہ تک آپ نے رمضان کا احترام کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچایا، رمضان کا احترام کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، تو آئندہ بھی اسی عزم، اسی نیت سے نمازیں پڑھیں، 5 وقت نمازیں پڑھیں۔ ہمیں 24 گھنٹے رات اور دن میں ملتے ہیں، تو مسلمانوں 1.5-2 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے دے دو، باقی 22 گھنٹے 22.5 گھنٹے اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے دے دو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ چند روپوں کی خاطر چوکی دار ساری رات جاگتا ہے، چند روپوں کی خاطر زمین کا کاشتکار پانی کے لیے ساری رات جاگتا ہے، چند روپوں کی خاطر ملازم سارا مہینہ محنت کرتا ہے۔ تو بخشش کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، خود کو گناہوں سے بچائیں گے، خود کو پاک و صاف کریں گے، تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام حکم ماننا ہے،
آقا جو کہے گا وہ مانیں گے۔ اللہ نے اصل میں ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہم رب کے غلام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت بھی اللہ نے کتنا بتایا ہے، فرض صرف سال میں 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینے روزے رکھو، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھو، اور مال اگر اللہ نے آپ کو دیا، اگر پیسہ ہے تو اس کا 40واں حصہ سال میں زکوٰۃ میں دے دو، اور رمضان میں صدقہ فطر دے دو، عید کے وقت عید قربان کرو اور قربانی کرو، اور اگر اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں حج کرو۔ یہ عبادت ہے، فرض عبادت یہی ہے، باقی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ زائد ہیں، وہ ایکسٹرا ہیں، اگر آپ کرو گے تو ان کا ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس نے فرائض ادا کیے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگا۔ مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پر لازمی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی کا طریقہ اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، یہ داڑھی مبارک نبی کی سنت ہے، یہ اللہ نے مردوں کی زینت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کو مردوں کے لیے خوبصورتی کا جو ہے تو معیار بنایا ہے۔ دیکھو ببر شیر ہے، اس کے بال ہیں، اس سے اس کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح جو نر جانور ہیں، نر پرندے ہیں، ان کی خوبصورتی ہے۔ تو مسلمانوں، انسان کی بھی خوبصورتی مرد کی داڑھی کے ساتھ ہے۔ زیادہ نہیں رکھتے ہو، کم از کم 1 مچھ 4 انگلیاں تو رکھ لو، یہ ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو داڑھی رکھ لو تاکہ نبی کی شکل جیسی ہماری شکل ہو جائے۔ جو داڑھیاں نہیں رکھتے ان کی نبی کی شکل جیسی شکل نہیں ہوتی، ان کی شکل اوروں سے ملتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں قص الشوارب وواف اللحیٰ، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی رکھواؤ، داڑھی رکھو، مونچھوں کو کاٹو۔ مسلمانوں، یہ داڑھی ہماری نشان ہے۔ اللہ معاف کرے کہیں اجنبی جگہ موت ہو جائے تو پھر لوگ جو ہے تو پہچانیں گے بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کوئٹہ میں 1935 کا زلزلہ آ گیا تھا، آدھی رات کو لوگ سو رہے تھے، سب مر گئے، محلے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اب باہر کے لوگ آ گئے، فوج جو آگے چھاؤنی تھی وہ آ گئے ان کو نکالنے کے لیے۔ جو جن کو پہچانتا تو ٹھیک ہے، جن گھرانوں کو پہچانتا نہیں تھا اور ان کی پہچان کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا سطر دیکھا کہ اس کا ختنہ اور سنت ہے، تب جو ہے تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا۔ اگر ان کی سنت نہیں تھی، ختنہ نہیں تھا تو کہا یہ غیر مسلم ہے، پھر غیر مسلموں کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہ ہو، مسلمان اور غیر مسلم کا فرق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نماز کا طریقہ، کیونکہ سال میں یہ عید 2 دفعہ آتی ہے اور بہت سے لوگوں کو الحمدللہ نماز یاد ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو فرض نماز بھی نہیں آتی۔ مسلمانوں نماز سیکھو، مدرسوں میں آؤ، مسجدوں میں آؤ۔ جب صحابہ مسلمان ہو گئے تھے، کوئی بوڑھا تھا، کوئی جوان تھا، کوئی کس عمر کا تھا، لیکن سب نے نماز سیکھی ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز سیکھنے کے لیے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مدرسے میں جاتے ہیں، غلط بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، نمازیں سیکھ لو، عیدگاہ میں بیٹھو، نمازیں سیکھ لو۔ تو میں بات بتا رہا تھا کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نماز کی نیت کی جائے گی۔ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اگر یہ نہ ہو اپنی زبان میں پھر یا اللہ میں 2 رکعت عید الفطر واجب بمے 6 زائد تکبیروں کے پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے میں اس امام کے۔ امام جو ہے تو مقتدیوں کی امامت کی نیت کرے گا، آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے۔
پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لے جائے جائیں گے، پھر باندھے جائیں گے، پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم جب پورا ہو جائے گا پھر 3 تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ 3 دفعہ تکبیروں کے بعد پھر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ ہاتھ باندھ کر آپ خاموش رہیں گے۔ میں جو امام ہوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پوری پڑھ کے الحمد شریف پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ دل میں، الحمد شریف سے زور سے پڑھا جائے گا۔ پھر کوئی صورت ہوگی، اس کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد 2 سجدے ہوں گے، 2 سجدے کے بعد پھر اٹھنا ہوگا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے تو میں قرأت کروں گا، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھوں گا۔ اب جو ہے تو دوسری رکعت میں سورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک، پھر چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک، پھر چھوڑنا ہے۔ تیسری رکعت کے بعد جو ہے تو رکوع میں جانا ہے، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر اتحیات ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، اس کے بعد سلام ہے، سلام کے بعد 2 خطبے ہوں گے، اور 2 خطبوں کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ان کے روزے قبول کرے، تراویح قبول کرے، جو بھی عبادت اور بندگی ہے وہ قبول کرے، اور جو محروم رہ گئے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔